جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان جب وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، جس طرح حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ نے جب کہہ دیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ قبول کرنے والے ہیں، تم مانگو تو صحیح، کہ وہ اس زمرے کے اندر تو آئے پہلے، اور حدیث پاک میں دعاؤں کی قبولیت کا پھر تیسری جگہ بتایا گیا کہ دعا نہ قبول ہوتی ہے، نہ اس کے بدلے کوئی اور چیز اس کو دی جاتی ہے، اللہ دعاؤں کا ذخیرہ جمع کر دیتے ہیں۔ دعا کو سمجھیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اگر منہ سے کبھی ہم نے ایسے بول دیے تو دعائیں رد ہو جاتی ہیں کہ اللہ تو قبول ہی نہیں کر رہے، لہذا میں نے مانگنا چھوڑ دیا۔ اب میں نوجوان جیسے اکثر ہوتے ہیں کہ ہم نے مانگنا ہی اب چھوڑ دیا ہے، یا بعض اوقات عورتوں کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم نے تو مانگنا ہی چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا پھر انسان بعض اوقات بڑے بولتا ہے۔ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے کہتے ہیں میں کعبے کے سامنے ایک مرتبہ دعا کر رہا تھا تو ایک آدمی میرے ساتھ کھڑا ہو کے یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اگر تو نہ بھی دیتا تو پھر بھی کوئی بات نہیں تھی۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ میرے جسم پہ کبھی طاری ہو گئی کہ یہ کیسی دعا مانگ رہا ہے کہ اگر نہ بھی دیتا تب بھی کوئی بات نہ تھی۔ یا بعض ایسے لوگوں کو دیکھا کہ مانگتے وقت اللہ اگر تو مجھے 100 بیماریاں بھی دے دے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو انسان خود اللہ سے جو اپنے لیے عذاب مانگ رہا ہے۔ ہم بھی بعض اوقات کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی ہم بات یہ کر دیتے ہیں کہ فلاں چیز کی مجھے کوئی کمی نہیں ہے۔ کوئی مسئلے کے اندر انسان پھنس جاتا ہے کبھی کبھار، تو رشتہ داروں کے اندر یا کوئی اور ایسے معاملات ہوتے ہیں تو فلاں چیز کی ہمیں کوئی کمی نہیں ہے لیکن ہم صرف یہ کسی کی خیر کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اللہ نے مجھے بہت دیا ہوا ہے، مجھے مال و دولت کی کمی نہیں ہے، یہ بھی ناشکری ہے، یہ تمہاری محنت کی وجہ سے تمہیں نہیں ملا، یہ اللہ رب العزت نے تمہیں دیا ہے، یہ مال یہ اولاد یہ سب اس کا ہے، وہ چاہے تو ایک لحظے میں تم سے چھین لے، تم کیا کر سکتے ہو؟ تو یہ اپنی زبان پہ کبھی بھی الفاظ نہ لاؤ کہ اللہ نے مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے مجھے دیا ہے، میں فلاں جگہ سے کما رہا ہوں، میری بزنس ہے، یہ تو اس کی ضرورت ہے، یہ فلاں بندے کو ضرورت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ یہ تکبر کے بول ہیں۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون کے پاس جاتے ہیں تو فرعون سے یہی کہا کہ جب مان لو گے اللہ کو تو تمہاری یہ دولت مزید اور زیادہ ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اور فرعون کے بارے میں تو کہا جاتا ہے اس کے سر میں بھی کبھی درد نہ ہوا، تو وہ یہی سوچتا تھا کہ مجھے تو کبھی کوئی تکلیف ہوئی نہیں، یہ مال و متاع میرے پاس تو موجود ہے، مجھے اور مزید کی کیا ضرورت ہے، یہ سب کچھ ہے، تو اگر میں قبول کرتا ہوں تو اس کا مجھے کیا فائدہ ملے گا، جب یہ ساری چیزیں یہ سارا کچھ تو میرے حکم سے ہی چل رہا ہے۔